سوال اٹھ رہے ہیں کاروباری گٹھ جوڑ اور عوام کی بے بسی کے حوالے سے. سینیٹر ہارون اختر صاحب, بات وہی آ جاتی ہے کہ جب جنرل مشرف نے یہ قانون جاری کیا ایک آرڈیننس کی شکل میں, اس وقت پاکستان مسلم لیگ جو آپ کی جماعت ہے وہ بالکل خاموش. اب آپ کہتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی, تو کیا اتنا لمبا عرصہ غلطی کے ساتھ آپ نے کیسے گزارا؟ انہوں نے جاتے ہوئے ٹرم گورنمنٹ کی کمپلیٹ ہو رہی تھی, اس وقت آرڈیننس پاس کیا. اب اس گورنمنٹ کے اوپر تھا کہ وہ اس آرڈیننس کو انیکٹ کراتے تھرو اے لیگل پروسیس. وہ نہیں ہوا, ڈیلے ہو گیا. But that's not the end of the world. I mean, لیکن ساجد نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ لوگ یہ پاس کر سکتے تھے 16 وہ میں آپ کو کریکٹ کر دوں, دو چیزیں وہ میٹنگ کینسل کیوں ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں. نمبر 1, وہ میٹنگ اس لیے کینسل ہوئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب اور پروفیسر خورشید صاحب, they were member of the constitutional committee, اور وہ constitutional committee جو تھی وہ آپ کو اس کو امپورٹنس پتہ تھی کہ وہ جلدی میں تھے اور وہ کمپلیشن کے اس سٹیج میں پہنچے ہوئے تھے. That is why that meeting was cancelled. اور اگر وہ میٹنگ فرض کرے ہو بھی جاتی تو اس میٹنگ کا یہ ضروری مقصد نہیں تھا کہ ہم اس کو ایز از پاس کریں. وی آر ناٹ ربر اسٹیمپس, وی آر پارلیمنٹیرینز. اور اگر ہم اس میں ایک لفظ کی بھی امینڈمنٹ کرتے ہیں تو اٹ ہیڈ ٹو گو بیک ٹو دی میڈیشن کمیٹی, اور اس کے اندر ایک پروسیس ہوتا. یہ جو آرڈیننس لیپس کیا ہے اس کے اندر کمیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا نا کہ اسمبلی کے سیشن سے پہلے اس کو ریپروگیٹ کر دیتے. تبدیلی کیا لا رہے ہیں آپ اس قانون میں؟ جی کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ ایک عام آدمی کو کیسے بتائیں؟ I am one member out of 12 members of the committee. میں تو اپنی سجیشن دوں گا. جی آپ بتائیں کیا اس کمیٹی کے اندر ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ ہیں, تو انڈسٹریلسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس کے بل کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے. اگر ایگریکلچرسٹ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایگریکلچر کے بل کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے. لائر ہیں تو یہ نہیں مطلب کہ آپ قانون پہ بات نہیں کر سکتے. وی آر capable and trained to talk about. آپ ایک عام آدمی کو کیسے سمجھائیں گے کہ جو تبدیلی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے فائدے میں چند تبدیلیاں جو قومی اسمبلی کی سطح پہ ہو چکی ہیں وہ آپ ذرا عام آدمی کو سمجھائیں گے؟ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ان کے پاس یہ پاور تھی کہ اگر یہ فیصلہ کر دیں تو اس کی اپیل بھی کمیشن کے ممبرز ہی سنا کرتے تھے, اور وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور وہ رپورٹ کرتے ہیں چیئرمین کو. تو وہی ممبر جو ہیں فرق ممبرز تھے بٹ دے آلسو رپورٹ ٹو دا چیئرمین. ان کے پاس اپیل تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جو آپ نے اپیل کر دی ہے تو وہ فیئر نہیں ہے, وہ ڈیلے کرے گا. سو دے ڈو ناٹ بلیو ان دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان, دے بلیو ان دیئر اون ممبر who have been appointed. I do believe in the high court. I do believe in the Supreme Court. You believe in the judicial system. Absolutely. 15 لاکھ مقدمے زیر التواء اس وقت عدلیہ کے سامنے, آپ بلیو کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے فائدے میں جا رہی ہے؟ I believe it, not at all. I believe it because یہ قوم کی اور ملک کے فائدے میں. I believe it, yes, they need improvement, or we are going towards an improvement process. سینیٹر آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال تک مقدمے زیر التواء رہتے ہیں ہماری عدلیہ کے سامنے. تو یہ ڈیلے کی ٹیکٹکس نہیں ہے تو کیا ہے؟ We are moving towards improvement. یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو آئی ہے یہ بہت کام کر رہی ہے. اور اسکوت نوٹس کے حوالے سے کیا, اسکوت نوٹس کے حوالے سے کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں کہ کمپٹیشن کمیشن اسکوت نوٹس نہیں لے سکے گا؟ سب کچھ خود کر سکتی ہے. دوسرا ان کے اوپر آپ دیکھیے شوگر انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا. ایک نیوز آئٹم شوگر انڈسٹری کے چیئرمین نے دیا کہ جناب آپ کے اسٹیٹ بینک کے مطابق آپ اپنی لونز واپس کرنا شروع کر دیں. اس کے اوپر یہ لوگ گئے گنز لے کے آئے. ان کے پاس یہ ڈسکریشن ہے, یہ پاور ہے کہ without any notice they can forcefully enter and take away the record. وہ پاور ختم نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا پاور ختم. It should be subject to a judicial check. They should not have that power. وارنٹ لے کے آئے, کوئی مجسٹریٹ لے کے آئے کہ ان کو بتائیں گے جی ہم نے انفارمیشن مانگنے کی کوشش کی ہے. اب یہ قانون میں آپ ڈال رہے ہیں. میں سجیسٹ کروں گا. پھر ان کا یہ ہے کہ یہ پینلٹی خود لگاتے ہیں اور خود ہی فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر تو انہیرنٹ بائس ہے کہ پینلٹی زیادہ لگائیں. 6.5 ارب روپے کیوں لگایا اسے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اوکے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ناؤ دس از ٹوٹلی وہ تو سپریم کورٹ ہے نا. یس, اس ادارے میں خامیاں ہوئی, میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. سپریم کورٹ اس عوام کے کنزیومر کو ہیلپ کرنا چاہتی تھی اور اس کا فیصلہ کافی حد تک امپلیمنٹ ہوا تھا. پنجاب میں تو بہت ہوا تھا, 80% امپلیمنٹ ہوا تھا اور اس کا کنزیومر کو فائدہ ہوا تھا. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے. وہ نتیجہ نکلا ہے وہ تو اکنامک وجہ سے نکلا. اس وقت آپ کے خیال میں گونل صاحب کیا تبدیلیاں لانے کی کوشش ہو رہی ہیں جس سے مسابقتی کمیشن جو ہے وہ بالکل ایک عضو معطل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں بتاؤں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اس کو پریویو کرے گی, اور لازمی بات ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ رسپیکٹیبل ہے اور ان کا استحقاق ہے کہ وہ جو چینجنگ چاہتے ہیں اس کو الٹر کرنا چاہتے ہیں, چینج کرنا چاہتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے جولائی لاسٹ ایئر میں یہ ڈیسیجن دیا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے جتنے بھی آرڈیننس جاری ہوئے ہیں اس کو جو ہے ریگولیٹ کرے, ٹھیک ہے, اس کو پاس کرے. اس کے بعد لیکن یہ پارلیمنٹ نے باقی تمام آرڈیننسز کر دیے کیونکہ ان سے کوئی بزنس انٹرسٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن یہ رہ گیا. پھر اس کو پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈیننس دوبارہ سے جاری کر دیا, پھر اس کو اسی میں رہنے دیا کہ یار فکس نہیں کر سکے اس کو. اب دوبارہ وہ 3 منتھ کا پیریڈ جو ہے وہ دوبارہ لیپس کر گیا, پھر ان کو ٹائم نہیں ملا کہ اس کو 4 ماہ کا ٹائم لیپس کر گیا, ان کو ٹائم نہیں ملا. دیکھیں عوام کے ساتھ کیا ہوا,
2004 में 2004 में आटे का क्राइसिस आया, लोगों ने कतारों में लग के आटा लिया। 2005 शुरू हुआ, ज़लज़ला आया, ज़लज़ले के बाद सीमेंट की प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ, 380-400 रुपये तक सीमेंट की बोरी पहुंची, लोगों ने वो ली। 2006 आया, उसके बाद शुगर की आना शुरू हो गया। नहीं, सारिफ की साल से 40% महंगाई हो गई है, कंपटीशन कमीशन था, क्यों नहीं ठीक किया? They have nothing to do with this thing. नहीं, कंपटीशन कमीशन तो बकौल खुद आपके जो है आटे की कीमत कंपटीशन कमीशन की वजह से बढ़ी है। नहीं, देखें कंपटीशन कमीशन की जो बात हो रही है, सिर्फ शुगर की हद तक, सीमेंट की इंडस्ट्री की हद तक दुनिया की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान का 40% रुपया डिवैल्यू कर गया, मगर आप तो जिस तरह पावर की कीमतें बढ़ी हैं। सेंटर साहब, आप जिस तरह कंपटीशन कमीशन को पेट्रोल की इदारा होना चाहिए या नहीं जी? ये इदारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खालिद मिर्जा साहब को होना चाहिए या नहीं? खालिद मिर्जा साहब को जरूर होना चाहिए, मगर देखिए पीपल कम एंड गो, एक कानून जो है और इदारे बनते हैं परमानेंट। एक मुझसे वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सवाल प्रोग्राम हो रहा है कारोबारी गठजोड़ और सार्फिन के हकूक के हवाले से, और सवाल उठ रहे हैं कि कंपटीशन कमीशन का क्या किरदार रहा है और क्या इससे मुताल्लिक कानून को नई जिंदगी मिलनी चाहिए या नहीं। एक मुझसे वक्फे के बाद कंज्यूमर तो बहुत छोटे लेवल पे आता है ना, सनतों के लेवल पे कोई रेगुलेशन तो होनी चाहिए। जी जी